آج کے دور میں اور آپ اپنے کوئی مسئلے کے لیے، کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ، چاہے بیماری کا ہے، روزگار کا ہے، رزق کا ہے، خواتین کا ہے، بچوں کا ہے، اور وہ ایک مثال ہے نہیں، تو کبھی سوچا کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا؟ حبیب تو سچے سچکار نے جو فرما دیا، صحابہ کی مثالیں موجود، دعا سے اللہ تھا جب میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے تو کیوں نہیں؟ سبب کیا؟ تو یہ بھی ایک بات ذکر کرتا چلوں، میرے حبیب کی بارگاہ میں سعد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا سعد اطب طعامک، اطب طعامک، اپنے کھانے کو، اپنے رزق کو حلال کر لے۔ کیا؟ اپنے رزق کو ساتھ حلال کر لے، اپنے رزق کو حلال کر لے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال نہیں کھاتا، آپ نے آگے قسم اٹھائی، آپ نے کہا والذی نفس بید محمد، جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ساتھ کہ جو شخص یقذف لقمۃ حراما فی جوفہ، جو اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے، لقمہ حرام ڈالتا ہے، اس کی 40 دن کے اعمال تک بے مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ رد کر دیتا ہے۔ آج آپ خود دیکھیں جو رزق حرام کے ہمارے ذرائع ہو چکے ہیں، معذرت کے ساتھ، سود کیا، رشوت کے حالات کیا، چھوٹی چھوٹی جو غلط ناجائز طریقے سے لینا کیا، کیسے قبول ہوں گے دعا، کیسے رب کرم؟ میرا حبیب تو آیا ہی اسی لیے تھا۔ بن تیار کھڑے ہوئے تھے نا بادشاہ کے سامنے، حبشہ کا بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ محمد کے لوگ عاشق کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ کا خطاب تھا جعفر بن تیار، نسب وہی مولا کائنات کا خاندان اور سارا نسب تو جری تھے، کھڑے ہو گئے بادشاہ کے ساتھ، کہا تمہیں پتہ نہیں ہم اس محمد کے دیوانے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ نعبد الاسنام، ناکل میتا، ناتل فواحش۔ ہمارا حال یہ تھا بادشاہ، ہم جو عرب لوگ ہیں ہمارے حالات تو یہ تھے، جس کو دیکھتے تھے اس کے آگے جھک جاتے تھے، بتوں کی عبادت، ہمیں پتہ نہیں تھا رب کون ہے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حلال حرام کی تمیز کیا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، حرام پڑا ہوا چیز اٹھاؤ کھا لو، فحاشی اتنی عام تھی کہ ننگے طواف ہوتے تھے، کہا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، عرب تم جانتے ہو؟ کہا اگر کسی نے ہمارے سر کو ایک معبود کے آگے جھکایا ہے تو ہمارا دلال محمد مصطفیٰ ہے، اگر کسی نے گندگیوں سے نکالا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی ہے، مانا یہ حلال حرام کے حلال کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے، اور حرام کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے۔ ورنہ ہم تو اس معاشرے میں انحطاط کی طرف تھے، ڈیکلینائزیشن کی طرف تھے، تباہی بربادی کی طرف تھے، لیکن اس تباہی بربادی سے نکال کر ہماری روح کو، جسم کو پاک صاف کیا ہے تو وہ ہمارا دلال محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔